بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم آپ کو ایسی روایت کے بارے میں بتائیں گے کہ ماں بیٹے نے ایک دوسرے سے نکاح کر لیا، شادی کر لی۔ جن دوستوں نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی مزید اسلامک ویڈیوز آپ کو بآسانی پہنچتی رہے۔ شروع سے لے کر آخر تک یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا، بہت ہی معلوماتی ہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شان خلافت سے کچھ دور ایک مسجد کے پہلو میں دو میاں بیوی رات بھر جھگڑا کرتے رہے۔ صبح کو امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کو بلا کر جھگڑے کا سبب دریافت فرمایا۔ شوہر نے عرض کیا، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، میں کیا کروں؟ نکاح کے بعد مجھے اس عورت سے بے انتہا نفرت ہو گئی۔ یہ دیکھ کر بیوی مجھ سے جھگڑا کرنے لگی، پھر بات بڑھ گئی اور رات بھر لڑائی ہوتی رہی۔ آپ نے تمام حاضرین دربار کو باہر نکال دیا اور عورت سے فرمایا کہ دیکھ، میں تجھ سے جو سوال کروں اس کا سچ سچ جواب دینا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عورت، تیرا نام یہ ہے؟ تیرے باپ کا نام یہ ہے؟ عورت نے کہا کہ بالکل ٹھیک آپ نے بتایا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے عورت، تو یاد کر کے تو زناکاری سے حاملہ ہو گئی تھی اور ایک مدت تک تو اور تیری ماں اس حمل کو چھپاتی رہی، اور جب درد شروع ہوا تو تیری ماں تجھے اس گھر سے باہر لے گئی، اور جب بچہ پیدا ہوا تو اس کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر تو نے میدان میں ڈال دیا۔ اتفاق سے ایک کتا اس بچے کے پاس آیا، تیری ماں نے اس کتے کو پتھر مارا، لیکن وہ پتھر بچے کو لگا اور اس کا سر پھٹ گیا۔ تیری ماں کو بچے پر رحم آ گیا اور اس نے بچے کے زخم پر پٹی باندھ دی۔ پھر تم دونوں وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئیں۔ اس کے بعد اس بچے کو تم دونوں کو کچھ بھی خبر نہیں ملی۔ اس کے بعد اس بچے کی تم دونوں کو کچھ خبر نہیں ملی۔ کیا یہ واقعہ سچا ہے؟ سچ ہے؟ عورت نے کہا کہ ہاں اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ پورا واقعہ حرف بحرف صحیح ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے مرد، تو اپنا سر کھول کر اس کو دکھا دے۔ مرد نے سر کھولا تو اس پر زخم کا نشان موجود تھا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے عورت، یہ مرد تیرا شوہر نہیں ہے بلکہ تیرا بیٹا ہے۔ تم دونوں اللہ تعالی کا شکر ادا کرو کہ اس نے تم دونوں کو حرام کاری سے بچا لیا۔ اب تو اپنے اس بیٹے کو لے کر اپنے گھر چلی جا۔ شواہد النبوت صفحہ نمبر 121۔ تبصرہ: خداوند قدوس کے اولیاء کرام عام انسانوں کی طرح نہیں ہوا کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے ان محبوب بندوں کو ایسی روحانی طاقتوں کا بادشاہ بلکہ شہنشاہ بنا دیتا ہے کہ ان بزرگوں کے تصرفات اور ان کی روحانی طاقتوں اور قدرتوں کا منزل بلند تک کسی بڑے سے بڑے فلسفی کے عقل و فہم کی بھی رسائی نہیں ہو سکتی۔ خدا کی قسم، میں حیران ہوں کہ کتنے بڑے جاہل یا متجاہل ہیں وہ لوگ جو اولیاء کرام کو بالکل اپنے ہی جیسا ملا سمجھ کر ان کے ساتھ برابری کا دعویٰ کرتے ہیں اور اولیاء کرام کے تصرفات کا چلا کر انکار کرتے پھرتے ہیں۔ تعجب ہے کہ ایسے واقعات جو نور ہدایت کے چاند تارے ہیں، ان منکروں کی نگاہ سے آج تک اوجھل ہی ہیں، مگر اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔ جو دونوں ہاتھوں سے
اپنی آنکھوں کو بند کر لے اس کو چاند ستارے تو کیا سورج کی روشنی بھی نظر نہیں آ سکتی۔ در حقیقت اولیاء کرام کے منکرین کا یہی حال ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان دیکھیے، ذرا دیر میں قرآن کریم ختم کر لیتے ہیں۔ یہ کرامت روایت صحیح سے ثابت ہے کہ آپ گھوڑے پر سوار ہوتے وقت ایک پاؤں رکاب میں رکھتے اور قرآن مجید شروع کرتے اور دوسرے پاؤں رکاب میں رکھ کر گھوڑے کی ذہن پر بیٹھنے تک اتنی دیر میں ایک قرآن مجید ختم کر لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ امید کرتے ہیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔